بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس ایصال ثواب میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اس سے قبل کی جو آیات کے ساتھ اس کا کنٹینیوشن اور تسلسل ہے وہ اگر سامعین میں سے یاد نہ ہو کسی کو تو کم از کم آشنا ضرور ہے سب ان آیات سے۔ تمہید کے توبہ میں بات عرض کروں، قرآن کریم میں دو مختلف مقامات پر آئے درود ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ خدا کسی پر درود اور سلام بھیج رہا ہے۔ ایک سب جانتے ہیں سورہ احزاب کے آیت نمبر 56، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56، سورہ احزاب ہی میں آیت تطہیر ہے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33۔ وہ جو آیت درود ہے وہ اسپیسیفک ہے رسول اللہ سے اور احادیث کے مطابق ان کی آل سے۔ سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 تبرکن میں پڑھ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک بہت لطیف حدیث ہے، امام نے فرمایا اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ امام نے فرمایا کہ جب تم درود بھیجتے ہو ہم پر، در حقیقت یہ تجدید عہد کر رہے ہوتے ہو اس عہد سے، اس وعدے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سے عالم ارواح میں لیا تھا۔ عالم ارواح میں قرآن کریم میں عالم ارواح کا ذکر موجود ہے، ہمیں یاد نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں کہ ہم شکم مادر میں تھے، لیکن تھے یقیناً۔ تو کسی چیز کا یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ہوا نہیں تھا، اسی لیے وحی پروردگار کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں یاد نہیں ہے یا ہماری معلومات سے باہر ہیں، ہم اپنی عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتے، تو وحی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم ارواح کا، عالم ذر کا ذکر کیا ہے، اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم یاد کرو اس موقع کو، اللہ نے کہا اس طرح سے کہ تم یاد کرو اس موقع کو کہ جب ہم نے تمہاری ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور پھر احادیث میں آگے بیان کیا گیا کہ حضور نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بعد میری رسالت کا عہد لیا تمام ارواح سے، اور پھر امیر المومنین کی ولایت کا عہد لیا تمام ارواح سے۔ یہ احادیث میں موجود ہے۔ یا علی، اسی وقت امام نے فرمایا کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عہد کو یعنی امیر المومنین کی ولایت کے عہد کو فوراً قبول کر لیا، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مقام خلت عطا فرمایا، اس لیے کہ وہ محمد اور آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت اس لیے نصیب ہوا کہ وہ کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے تھے۔ ایک مل کے صلوات اور بھیجے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جانا مجھے آگے ہے لیکن یہ تمہید ضروری ہے تاکہ اگلی آیت کی جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ذرا اہمیت واضح ہو جائے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم درود بھیجتے ہو تو در حقیقت وہ جو عالم ارواح میں اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا اس وعدے کی وفا کر رہے ہوتے ہم پر درود بھیج کر اس دنیا میں، یعنی تم کہہ رہے ہوتے ہو کہ ہاں جو ہم نے وعدہ کیا تو اس وعدے پہ میں آج تک قائم ہوں کہ میں محمد اور آل محمد پر درود بھیج رہا ہوں۔ بات واضح ہو گئی؟ تو یہ آیت درود ہے سورہ احزاب میں جو اسپیسیفک ہے سرکار ختم مرتبت کے لیے، ان کی آل کے لیے۔ لیکن ایک لطیف بات یہ ہے کہ قرآن میں ایک اور آیت درود ہے، اللہ نے ایک اور گروہ پر درود و سلام بھیجا ہے، لیکن وہ جنرل ہے، عمومی ہے، لیکن لازمی سی بات ہے کہ وہ وہی افراد ہوں گے جو اس مقام کے ہوں گے کہ اللہ یا اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہا ہے یا ان لوگوں پر۔ اس آیت کا ترجمہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلوات کا لفظ اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، ابھی میں نے خطبے میں پڑھی ابھی، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی جانب سے صلوات ہے، وہ رحمہ اور اللہ کی رحمتیں ہیں، اور اولئک هم المہتدون، یہی خاص ہدایت یافتہ ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس آیت سے دو آیتیں کہی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ بہت غور کیجیے گا، ہم یقیناً تمہیں ٹیسٹ کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ جو لام ہے نا، نبلو ورب ہے، اسے معنی کمپلیٹ ہے، نبلوکم یا نبلونکم، وی ول ٹیسٹ یو، لیکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام جہاں کہیں آ جائے اس کا مطلب ہے حتمی ہے، بات کوئی شک نہ کرنا۔ سورہ عصر سب کو یاد ہے، پہلی آیت میرے ساتھ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، یہ وہی لا ہے، یقیناً انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا۔ اس سورہ کا ٹون بڑا خوبصورت ہے، یعنی سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بائی ڈیفالٹ تم نقصان میں ہو، اسٹارٹ تم خسارے سے کر رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی ویسٹ ہو رہی ہے، الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ اپنے آپ کو ایمان میں لے کر، یعنی سارے انسان نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ بھی چار باتیں، ایمان لے کر آؤ، عمل صالح ہو، صبر کرو، حق کی تلقین کرو، حق بولنا، خاص طور پر جہاں حق اور باطل ہو سامنے ہم، وی کانٹ بی نیوٹرل، حق اور باطل میں نیوٹرل رہنے والا باطل کا ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مل کے صلوات ایک بھیجتے محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی۔ دیکھیں بسا اوقات، میں اس کو خطابت کے عنوان سے نہیں، احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بسا اوقات کسی کا صحیح موقع پر کلمہ حق کہہ دینا
مجھ جیسے خطیب کی 1000 تقریروں سے زیادہ افضل ہے. صحیح بہت ضروری ہے. تو اس لیے کہا ایمان اور عمل صالح ہو گئے. عمل صالح پہ رکی نہیں بات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کا الگ سے ذکر کیا. حق کی تلقین کرو, صبر کی تاکید کرو. اس لیے کہ جب حق کے راستے پہ چلو گے تو مشکل ہوگی, صبر کرنا پڑے گا. صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں, صبر کا مطلب استقامت دکھانا ہے. ٹھیک ہے, میں مشکلات کے لیے حاضر ہوں, استقامت دکھانا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا ذرا غور کیجئے گا. تو ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان نقصان میں ہے. یہ لام. ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی, یقیناً انسان طغیان کرے گا, سرکشی, ان رآہ استغنی, جب وہ اپنے آپ کو خدا سے الگ بے نیاز سمجھنا شروع کر دے گا. جب وہ سمجھنا شروع کر دے گا کہ اب میرے پاس جو کچھ ہے بس میں کافی ہوں اپنے آپ کے لیے, چاہے زبان سے نہ کہے لیکن اس کا ایکشن یہ بتلا رہا ہوں, وہ پھر طغیان کرے گا, کہنے کی سرکشی کرے گا. تو یہ جو لام ہے یہ میں ایک مثال دے رہا تھا آپ کو, ٹھیک ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اچھا اس میں لطافت اور بھی عربی کی. وَلَنَبْلُوَكُمْ سے بھی بات کافی تھی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ایک نون اضافہ کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ 3 مرتبہ یقیناً کا لفظ شامل کیجئے ترجمے میں. یقیناً یقیناً یقیناً. اس خاطر ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن کا حقیقی ترجمہ کسی زبان میں ممکن نہیں ہے. اب عربی زبان میں ایک بات وہ جو فقط جو ایک لام ہے اور ایک نون جس پر تشدید ہے اس میں ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ موجود ہے, ایک ایک لفظ چھوڑ دیجئے, ایک ایک حرف, اس حرف پر ایک ایک حرکت. یہ لنبلونکم ہے تو بات الگ ہے, لنبلوکم ہوتا بات بالکل دوسری ہوتی. لام پر اگر زیر ہوتا تو ٹھیک ہے نا. آپ یقین فرمائیے. تو ولنبلونکم نون پر جو تشدید ہے, تشدید کا مطلب ہے کہ 2 نون ہے, 2 نون ملا کر ایک نون بنا ہے نا, تشدید کا یہ مطلب ہے. تو 2 نون کا مطلب الگ سے 2 مرتبہ پھر سے تاکید ہے. تو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ. یقیناً, ایک لام والا یقیناً, 2 نون والا یقیناً. یقیناً 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 نبلونکم, ہم تمہارا امتحان تو لیں گے. آئے درود کو ذہن میں رکھیے گا, جانا وہاں تک ہے. یقیناً 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 تمہارا امتحان لیں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ میرا کوئی امتحان ہونے ہی نہیں والا. نہج البلاغہ سے آپ کو سنا رہا ہوں. ایک شخص تھا مولا کائنات کے سامنے دعا کر رہا تھا, اللہم انی اعوذ بک من الفتن. فتن بھی امتحان کو کہتے ہیں. صحیح, امتحان کے لیے خود عربی زبان میں فتنے کا لفظ بھی امتحان کے لیے بھی آیا ہے. بلکہ انما اموالکم اولادکم فتنہ, یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ والا فساد والا نہیں ہے. اولاد ہر ایک چاہتا ہے, مال ہر ایک چاہتا ہے, تو کیا فتنہ ہے پھر؟ فتنہ کا مطلب امتحان ہے, یہ ٹیسٹ ہے. صحیح, فتنہ ایک تھیسس تھا, کسی طالب علم نے ایران میں لکھا تھا کہ قرآن میں لفظ فتنہ یا اس کے روٹ ورڈز میں سے کتنے الفاظ ہیں کہ جو پورے قرآن میں یوز ہوئے ہیں. ایک لفظ فتنہ قرآن میں 11 میننگز میں یوز ہوا ہے, الگ الگ جگہ. پھر قرآن میں امتحان کا لفظ بھی ہے, سورہ ممتحنہ تو خود قرآن میں موجود ہے. 2 جگہ امتحان کا لفظ ہے قرآن میں. تمحیص کا لفظ ہے قرآن میں. تمحیص کا مطلب ہے کہ ہم ٹیسٹ کر کے الگ الگ کر دیتے ہیں لوگوں کو, حق ایک طرف باطل ایک طرف. اور خود بلا کا لفظ, بلا امتحان کا لفظ ہے. تو اس نے دعا کیا مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک من الفتن. مولا علی کے سامنے دعا مانگ رہا ہے, اے پروردگار تو مجھے امتحان سے بچا لے. مولا نے کہا کہ اس دعا کو مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ یہ دعا پوری نہیں ہونے والی, امتحان تو ہوگا. کہا دعا یہ مانگو, اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن. پروردگار تو مجھے امتحان کی گمراہیوں سے بچا لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امتحان نہیں ہو. کیا بات پہنچ رہی ہے؟ نام امیر المومنین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی. یہ بات اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ امتحان کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ مثلا ماں باپ میں سے کسی کے انتقال کی خبر آئے پردیس سے, ہم پردیس میں بلکہ اپنے وطن سے خبر آئے اور جا نہ سکیں جنازے پہ. ایک سخت کیفیت ہے نا. اور کتنے ہی مومنین تھے جو گزشتہ 1-1.5 سال میں اس کیفیت سے گزرے. حیدرآبادی کمیونٹی سے بھی, پاکستان کمیونٹی سے بھی بہت سارے مومنین تھے جو اس مشکل سے گزرے. تو ایک امتحان ہے. اچھا امتحان, آپ یقین جانیے خدا کا ہر امر ایک امتحان ہے, ہر نہیں از منکر ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا امتحان لیتا ہے شکل و صورت سے. زلیخا اپنے آپ کو آمادہ کر کے آ رہی ہیں حضرت یوسف کے سامنے. وقالت ہے تعالیٰ, قرآن کہہ رہا ہے, زلیخا کہہ رہی کہ آئی ایم ریڈی فار یو. اتنا اوپن قرآن ہدایت کی کتاب ہے لیکن کتنا اوپن اللہ نے بات کی. قالت ہے تعالیٰ, آئی ایم اویلیبل فار یو. قال معاذ اللہ, یوسف نے کہا میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں اپنی شکل و صورت کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہوں. شکل و صورت کے ذریعے امتحان ہے, شہوت کے ذریعے سے امتحان ہے, مال کے ذریعے سے امتحان ہے, اولاد کے ذریعے سے امتحان ہے, بیوی کے ذریعے سے امتحان ہے, شوہر کے ذریعے سے امتحان ہے, والدین کے ذریعے سے امتحان ہے. بات ہو رہی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی امتحانی امتحان ہے. کچھ لوگوں کی شکل ایسی تو میں نے کہا جملہ کہہ دوں, یہ خطیب کو شکلیں پڑھنے آنا چاہیے, کیونکہ جب جو ممبر سے بیان کیا جا رہا ہو تو جس پہ بیت رہی ہوتی ہے اس کی شکل پہ آ جاتا ہے. تو امتحان. تو ہر
مولا علی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہ دعا کرو کہ امتحان نہ ہو، یہ دعا قبول ہی نہیں ہونے والی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ایگزامینیشن ہال میں پہنچے ہو کہ اے اللہ میرا کوئی امتحان نہ ہو. بھائی پھر اللہ نے بھیجا یہاں پر کس لیے؟ یہ کہو کہ پروردگار اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، میں امتحان کی گمراہی سے بچ جاؤں، یہ دعا مانگو. ہاں بعض احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دعا نہ مانگو کہ پروردگار تو مجھے کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کر. آپ زندگی گزار سکتے ہیں بغیر کسی اور کے، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. صحیح ہے، کبھی آپ ڈاکٹر کے محتاج بنیں گے، کبھی آپ انجینئر کے محتاج بنیں گے، کبھی وہ عالم کے محتاج بنیں گے. ایسا ہی ہے نا زندگی، اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے. لہٰذا بزرگ علماء کہتے تھے کہ یہ دعا نہ مانگو کہ پروردگار مجھے کبھی کسی کی ضرورت پیش نہ آئی، دعا قبول ہی نہیں ہونے والی. اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں ایسے کہ تمہیں ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہو. دعا یہ مانگو پروردگار تو مجھے کبھی کسی پست انسان کا محتاج نہ بنا. اللہ بات پہنچ رہی ہے؟ میں کیا آج کرنے لگا؟ بیک مل کے صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. محتاج تو بنو گے تم. یہ دعا پست انسان کا محتاج نہ بنا، جو کمزور ہو، جس میں لیاقت نہ ہو، اس کا محتاج نہ بنا دینا بس. سبحان اللہ. ائمہ علیہ السلام کا ایک ایک کلام جو ہوتا ہے نا ساری زندگی پر محیط ہوتا ہے انسان، ساری زندگی کے لیے درس ہوتا ہے، یقین فرمائیے گا. تو مولانا نے کہا یہ دعا مانگو کہ امتحان کی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ. یعنی کیا؟ جب امتحان ہو تو کہیں خدا نہ خواستہ ایمان کو نہ کھو دوں، زبان پر شکوہ نہ لے کر آؤں، کفریہ کلمات نہ لے کر آؤں. صحیح. تو یہ بھی بڑا کامن ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرا ہی گھر نظر آیا اللہ کو. اور خاص طور پر جب کوئی اچانک مشکل ہو جائے. صحیح. ابھی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیوں میں رکھے انشاءاللہ. لیکن کبھی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ ایک دم بزنس کا کوئی کرائسس آیا، اور اگر وہ تھوڑا سا پرولونگ ہو جائے تو کئی مرتبہ شکوے شکایتیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا تعلق اس فیلڈ سے ہے. تو کئی مرتبہ ہوتا ہے مومنین کے میسیجز آتے ہیں کہ مولانا صاحب ایمان آہستہ آہستہ میرا ڈاؤٹ ہوتا جا رہا ہے، میں شک میں آتا جا رہا ہوں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، امام زمان علیہ السلام ہیں کہ نہیں ہے. میں 1 سال سے پکار رہا ہوں مثلا، وہ مدد کیوں نہیں کر رہے. ہم مثلا 10 سال سے بے اولاد ہیں، ہم پکار رہے ہیں، مدد کیوں نہیں ہو رہی. صحیح. تو مولا کہتے ہیں دعا یہ کرو کہ تم اس امتحان کی وجہ سے گمراہی میں نہ پڑ جاؤ. ٹھیک. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اس طرح سے، اس کی لطافت اور کرم کہ اس نے پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے. امتحان ہے کس چیز کا؟ چھپا کے نہیں رکھا ہوا. خوف کا امتحان ہے. کبھی آپ ڈر میں ہوتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے. مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کا امتحان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فائنینشیل کرنچ اس کا امتحان ہے، اور فوڈ اسٹف اس کی کمی کا امتحان ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے رسول آپ خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. یہ فقط اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ کسی موت کو سننے کے لیے نہیں ہے، اس پر بھی ہے، لیکن کہا جب مصیبت آئے کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے، ہمارے توکل کو بڑھاتا ہے. ہم اللہ کے لیے، اِنَّا لِلَّهِ، ہم یہاں دنیا کے لیے ہے ہی نہیں. اِنَّا لِلَّهِ. جناب امیر نے فرمایا کہ خلقتم للبقاء لا للفناء. اے انسان، اللہ نے تجھے باقی رکھنے کے لیے خلق کیا، فنا کرنے کے لیے خلق نہیں کیا. تو تم یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے، کہیں اور کے لیے خلق ہوئے. سبحان اللہ. ایک ایک کلام جناب امیر کا واقعہ بات ہو رہی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اس منزل پر گزر جائے، فقط لقلقہ لسانی کے ترنے اس کا وجود یہ کہہ رہا ہوں، اولئک علیہم صلوات من رب، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ صلوات بھیج رہا ہے. ایک وہ کہ جو امتحان میں صبر کرتے ہوئے کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر اللہ کی جانب سے صلوات. صلوات کا ایک حق بنتا ہے یہاں پر مل کے باواز بلند تمام مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ. اللہم صل علی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور رحمت ہے اللہ کی. اولئک هم المہتدون، یہ خاص ہدایت یافتہ ہیں. اب دیکھیں اس میں بہت گفتگو ہے، کم از کم یہ 4-5 مجالس کا تو موضوع آرام سے. اللہ تعالیٰ پھر امتحان لیتا کیوں ہے؟ یعنی جب کہ اللہ کو نہیں معلوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں معلوم. وہ تو آج بھی اگر کوئی ایکسپیرینس ٹیچر ہے نا، وہ 2-3 کلاسز میں سمجھ جاتا ہے کہ کتنا پانی میں اسٹوڈنٹ میرا. ایک ایران میں ایک صاحب تھے کہ جو ڈرائیونگ انسٹرکٹر تھے، بلکہ پھر بعد میں وہ انویجیلیٹر تھے، یعنی چیک کرتے تھے، لائسنس دیتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی کوئی ڈرائیور آ کے بیٹھتا ہے سیٹ پر، اس کی باڈی لینگویج سے مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو لائسنس ملے گا یا نہیں ملے گا. تو انسان کو سمجھ میں آتا تو اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ میں آتا. پھر اللہ تعالیٰ چیک کیوں کر رہا ہے، کیوں امتحان لے رہا ہے؟ کم از کم 5 وجوہات ہیں. بس یہ 5 سن لیجیے گا ایک کے بعد ایک، مسائل پہ آ جاتا. 5 وجوہات ہیں کہ اللہ امتحان لیتا کیوں ہے. پہلی ہم اور آپ کے لیے جو سب سے زیادہ فریکوینٹ ہو جائے، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں کسی غفلت میں،
غفلت سے اللہ ہوش میں لے کے آنا چاہتا ہے، ہوش میں اس پر تھوڑا سا شیک ہونا ضروری ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہلاتا ہے، احادیث میں کثرت کے ساتھ ہے۔ تو انسان غفلت میں ہوتا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کیا قرآن میں نہیں ہے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان اس امتحان کی وجہ سے جب ہوش میں آ جائے تو پھر کتنا جاگتا ہے وہ، اور پھر کتنا دوبارہ سو جاتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 23 اور 24۔ خدا وہی جو تمہیں خشکی پر سیر کراتا ہے، سمندر پہ سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم سمندر میں جا رہے ہوتے ہو، حتی اذا کنتم فی الفلک، تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، اور آس پاس بہت اچھا ایٹماسفیئر ہوتا ہے۔ یہ سمبولک ٹرم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوز کر رہا ہے، تمہاری زندگی بڑی اچھی جا رہی ہوتی ہے۔ فرحوا بها، فرحت یعنی احساس سکون، ٹرنکویلٹی محسوس کر رہے ہو۔ جاءتها ريح عاصف، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرناک طوفانی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، ابھی بارش بھی ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، خطرناک قسم کی، تھوڑے ٹائم پہلے بڑا ونڈی ویدر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ جب تم بیچ سمندر میں ہو اور خطرناک ہم ہوائیں چلاتے ہیں، ریح عاصف یعنی کشتیوں کو پلٹا دینے والی ہوائیں، وجاءہم الموج من کل مکان، اور تم بالکل آدھی رات کو سمندر کے درمیان ہو، تمہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب موت نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ یعنی تم ایک ایسے امتحان میں جا کے پڑھتے ہو کہ پھر جہاں تمہیں بچنے کا کوئی امکان نہیں، ایسی سب گرفت میں ہو۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کہتا ہے یہی ایک وقت ہوتا ہے انسان جب تو اپنے پروردگار کو بہت خلوص کے ساتھ پکارتا ہے۔ یہ غفلت سے اٹھانا ہے اللہ کا۔ آپ بہت سے، میں اپنے آپ پہ کسی اور پہ کیوں کہوں، اپنے آپ کے لیے کہتے ہیں، جب کبھی کسی سخت مشکل میں آ جاتے ہیں، کہیں کہ عزت کا معاملہ ہو جائے، کہیں کو اور معاملہ ہو جائے، اس وقت جو نماز کی کیفیت ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیفیت ہے وہ تھوڑی وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ باقی تو آئے مصلے پر 2-4 منٹ میں بس اٹھک بیٹھک کر کے فارغ ہو گئے، لیکن جب کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو اب یہ کہ مصلے سے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، ساری دعائیں بھی یاد آتی ہیں، فلاں دعا بھی پڑھو، یہ آیت بھی پڑھ لو، یہ وظیفہ بھی کر لو۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بہت خلوص سے تم اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ سامنے سے پلٹ کر یہ نہیں کہتا کہ اچھا خالی وقت پر آئے ہو، یہ انسان ہے جو کہتا ہے۔ آپ نے کسی کو 1 سال تک فون نہ کیا اور جو فون کریں گے، دل میں تو یقیناً خیال آئے گا کوئی نہ کوئی تو کام پڑا ہوگا،